میں راشن کی بوریاں، بادشاہ ہونے کے باوجود راشن کی بوری اپنی کمر پہ لاد کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایک گھر سے آواز سنی، قریب گئے تو پتہ چلا بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو لے کر گئے اور وہی بوری رکھی اپنے کمر پہ. خادم نے کہا مجھے دے دے، فرمایا نہیں. لے جا کے جب ان بچوں کو کھلایا ہے تو وہاں کھڑے رہے تو خادم نے کہا واپس چلتے ہیں. فرمایا نہیں، جیسے میں نے ان کو بھوک سے روتے دیکھا ہے میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. یہ منظر دیکھنے تو مجھے اپنی آنکھوں سے، کیا کیسی موٹیویشن ملی ان کو بھائی. آج ہم نے ہر کتاب سے رشتہ قائم ہے لیکن قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا. وظیفوں پہ زور لگایا جا رہا ہے، جن چڑیل بھوت کے وظیفے. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا، ایک ڈاکٹر تھے میرے ساتھ یو ایس اے کے، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، بڑے ڈاکٹر تھے، بیان سنتے ہیں، اور یہ والا بھی سن رہے ہوں گے. تو وہ تھے سائیکالوجسٹ. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، میں عاملوں کی گت بناتا ہوں، کہیں نہیں چھوڑتا عاملوں کی. یہ روحانی ٹوپے ڈرامے جو ہے نا، جن چڑیل بھوت والے، ان کو نہیں چھوڑتا میں. تو انہوں نے کہا کہ 17 سال سے میں علاج کر رہا ہوں گوروں کا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، 17 سال میں کوئی چڑیل اور جن کا کیس آیا آپ کے پاس؟ بھائی اتنے نفسیاتی مریض آتے ہیں، کوئی یوں کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی جو بھی، وہاں گوروں میں بھی ہوتی ہیں ساری بیماریاں. تو میں نے کہا 17 سال میں کوئی ایک کیس آیا؟ انہوں نے کہا کسی گورے پہ میں نے جن چڑھتے ہوئے آج تک. یہ جن چڑیل بھوت مسائل کس کے ہیں؟ کہہ رہے کوئی بھی مسلمان آئے گا نا، سب سے پہلے یہ کہے گا فلانے نے مجھ پہ کچھ کر دیا. حقیقت. خاتون آئے گی تو میری ساس نے میرے اوپر جن بھیج دی ہے، ساس آئے گی تو میری بہو نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، اور فلاں یہ. تو وہ کہنے لگے ابھی الحمدللہ ایک روحانی علاج والے ہمارے محلے میں آئے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگا دیں وہاں سے، ورنہ جنات بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ جن چڑیل بھوت شروع ہو جائیں گے، اور انگریزوں پہ بھی آئیں گے. اب حقیقت بتا رہا ہوں، اب یہ جن چڑیل بھوت میں نے کہا انگریزوں پہ بھی آئیں گے. تو بھائی قرآن مجید، رقیہ بھی جائز ہے، قرآن سے دم کرنا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، وہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے. لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ تو آپ کے دل کو تبدیل. دیکھیں قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ قرآن نازل کیوں کیا میں نے. ایک تو ڈیفینیشن وہ ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، المکتوب بین المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، وہ تو ایک اصطلاحی تعریف ہے. قرآن نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنا. یہ تو اردو کا لفظ ہے، سب سمجھتے ہوں گے. فرق کرنا، جدا کرنا، فارق جدا کرنے والا. اور الفرقان ایسا جدا کرنے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دے. کیا مطلب؟ حق اور باطل دنیا میں مکس چل رہے ہیں. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. آپ جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے نا آپ نے، اس وقت سے انسان کنفیوز ہوتا چلا آ رہا ہے. یار میرے ابا صحیح کہہ رہے ہیں، میری امی صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے تو یہاں کنفیوز ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ بچہ سب سے پہلے تو اپنے ابا اما کو سنتا ہے نا، ڈیڈی مما کو. ابا اما پتہ نہیں سمجھتے، آپ لوگ نہیں سمجھتے، آسٹریلیا کے لوگ ہیں بھائی. تو ابا اما کو پہلے سنتا ہے نا، وہ پہلے ان میں دیکھتا ہے پتہ نہیں ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پھر وہ معاشرے کی بات سنتا ہے تو وہ والدین سے بسا اوقات ہٹ کر ہوتی ہے. والدین تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں، معاشرہ اس کو تمیز لیس بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر یہاں کو پریشان ہوتا ہے یار. پھر وہ یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اسکولوں میں جاتا ہے، وہاں پروفیسروں کی باتیں بالکل الگ. نیوز چینل دیکھتا ہے، وہاں اس کا دماغ ایک الگ سمت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جتنے دنیا میں لوگ ہیں نا، اتنے ہی کانسیپٹ بھی ہیں. ہر آدمی کا کانسیپٹ دوسرے سے مختلف. ہمارے پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہر آدمی کا اخپل کانسیپٹ ہے. میرے حساب، آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہیں میرے حساب سے یہ بات درست نہیں، میرے حساب سے یہ بات درست نہیں، میرے حساب سے. ہر آدمی کا حساب اپنا ہے. تو بھائی یہ سارے صحیح نہیں ہو سکتے، ان میں صحیح تو ایک ہوگا نا. دنیا میں اگر 5.5 ارب انسان ہیں تو 5.5 ارب نظریات وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟
درست تو ایک ہی بات ہوگی. تو قرآن مجید کی اللہ نے یوں ڈیفائن کیا, تبارک الذی نزل الفرقان, فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کو ایسی جدا کر کے رکھتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی. جیسے اگر دو چیزیں مکس ہو جائیں آپس میں, دونوں کی جنس بالکل الگ ہو, سائز بالکل الگ ہو, تو ان کو جدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر چنے کی دال مکس ہو جائے چاول میں, تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھئی یہ چنے کا دانہ ہے اور یہ چاول کا دانہ. لیکن خراب گندم اچھی گندم میں مکس ہو جائے, اب فرق کرنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں جب آپ فرق کریں گے نا تو آپ فارق نہیں بلکہ فرقان کہلائیں گے. بالکل ایسے آپ نے ایک ایک چیز کو نکھار کے الگ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تم کنفیوز ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی یا نہیں ہے. پھر جس نے پیدا کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ پھر اگر وہ اکیلا ہے تو اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا یا ویسے ہی پیدا کیا؟ پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جو تم بتا رہے ہو, جو غیر مسلم بتاتے ہیں, یہ وہ مقصد ہے جو ہم بتاتے ہیں. پھر جو مقصد اللہ بتاتے ہیں وہ مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا اور کن کاموں سے بچنا پڑے گا. پھر اس مقصد میں اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اور اگر نتیجہ نکلے گا تو اس نتیجے پر جو تمہیں اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے نکلے گا, ان اشکالات کے پھر اللہ نے قرآن مجید میں جوابات دیے. یہ انسانی زندگی کے انتہائی اہم ترین سوالات ہیں, جن یہ سوالات آپ کو فزکس کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں گے. جب سوالات نہیں ملیں گے تو جوابات کہاں سے ملیں گے اس کے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا, بہت مشکل ہے. دیکھو کسی کتاب میں کوئی چیپٹر ہی نہ ہو, اس موضوع سے بحث ہی نہ ہو, تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب ملے گا؟ آپ کی دماغ میں سوال آیا کہ یہ گردوں کی صحت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. جس کے بھی گردے ہوں گے تو اس کو گردوں کی صحت کا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ کے علاقے میں گردے کی بیماری, کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل, چھوڑو کورونا کو چھوڑ دو, کسی اور چیز کی, وہ ویسے ہی لوگ گھبرائے ہیں بہت زیادہ. گردہ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میرے بھی کڈنی ہے, اور کسی علاقے میں آپ نے دیکھا ہر دوسرے آدمی کے گردہ کیا ہے, خراب ہے. تو یقیناً ایک دماغ میں سوال پیدا ہوگا, یار گردوں کی پہلے سے صحت کے لیے, کڈنی کو صحت مند رکھنے کے لیے مجھے کیا, یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہلے ادھر کے علاج کی پہلے ضرورت ہے کڈنی کی. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہر دوسرا آدمی گردے کا مریض ہے اور آپ کا وہی لائف اسٹائل ہے جو سب کا ہے. اس کا مطلب آپ کا بھی گردے خراب ہونے والے, کیونکہ آپ بھی وہی خوراکیں کھا رہے ہو جو دوسرے کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یا تو سب کے صحت مند ہو, سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو, تو پھر آپ کو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. پھر اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ وہمی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر دوسرا آدمی ڈائلیسس پہ آ رہا ہے, ہر دوسرے آدمی کا کڈنی چینج ہو رہا ہے, کسی کا کوئی وہاں سے گردہ ادھار لے رہا ہے, اور تو یہاں تو گردے ہی ادھار ہیں, تو یہاں تو پتا چلا ایک ڈاکٹر ابھی امریکہ سے آئے تھے, وہ کہنے لگے ہمارے یہاں تو دل پھیپڑے گردے سب کچھ لگ رہا ہے بھائی. میں نے کہا یہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. ہمارے یہاں مناسب ریٹ پہ کلیجی لیور دستیاب ہے, ہمارے یہاں مناسب ریٹ پر پھیپڑا دستیاب ہے. تو یہ تو عجیب سا چیز بن جائے گی انسان. تو پھر وہ میڈ ان چائنا بھی ہوگا. یہ چائنا کے گردے ہیں بھائی, اور یہ کڈنی جو ہے یہ جاپنیز کی ہیں, یہ جاپان کی کڈنی آپ کو پتا ہے وہ زیادہ مہنگے بکیں گے. خیر, اب ہر دوسرے آدمی کا کڈنی خراب ہو رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ کڈنی کی حفاظت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ نے کتاب پڑھی, اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب کا کہ موضوع پر فزکس, کیا لکھا ہوا ہے فزکس, اور آپ اس میں کڈنی کی کو صحت مند رکھنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں. ملے گا؟ پہلی بے وقوفی تو یہ ہے کہ اس میں آپ تلاش کر رہے ہیں کڈنی کے مسائل. دوسری بے وقوفی یہ ہے کہ آپ فزکس کی کتاب پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مسئلہ فزکس کی ایکویشنز حل کرنا ہے, کڈنی میرا مسئلہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس موضوع پر آپ کو کوئی کتاب نظر ہی نہیں آ رہی. تو جو کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ نے انہی کو کیا بنا لیا اصل, کہ یہی ہے. نہیں آ رہی سمجھ. اصل میں ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا, ان کتابوں میں چونکہ یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں,
کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اس نے پیدا کیا کیوں کیا, کیا آخرت بھی ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں چونکہ ہے ہی نہیں, تو جو چیزیں ہیں ہم سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل صرف اور صرف یہی ہیں. کاش میں پولیس کو بلوا کے سمجھا دیتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب آسٹریلیا آئے نا تو آپ نے یہاں یہ دیکھا کہ یار وہ آدمی 5 سال پہلے آئے تو کہاں سے کہاں نکل گیا. اس ٹاپک پر آپ کو بات ملے گی, لوگوں سے تبصرہ ملے گا, یار وہ 5 سال پہلے آسٹریلیا آیا تھا اور آج دیکھو کیا کر رہا ہے, اور میں 10 سال پہلے آیا تھا, میں ابھی تک ٹیکسی چلا رہا ہوں. تو اب چونکہ اسی ٹاپک سے متعلق آپ کو لوگوں کی کنورسیشن ملے گی, لوگوں کی بات چیت ملے گی, اور آپ کو یہی صبح و شام سننے کو میڈیا پہ بھی یہی ملے گا, تو آپ سمجھو گے کہ میرا مسئلہ یہی ہے. یعنی جس کو جس موضوع کی کتابیں مل رہی ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مسائل یہی ہیں, وہ اپنے کڈنی کی ٹینشن بھول گیا. جب اس کو کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوگا نا تو وہ کہے گا بھائی میرا پہلے مسئلہ کیا تھا, پہلے تو میرا یہ مسئلہ تھا. جو چیزیں ہم سن رہے ہیں, دن رات دیکھ رہے ہیں, جو دوستوں میں جن پر بحث ہو رہی ہے, جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہی. ابھی ہمارا مسئلہ سب سے بڑا کورونا وائرس بن چکا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, میں مانتا ہوں, یہی تھوڑی مسئلہ ہے. تو جس پر بات چیت ہو رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو بھائی اس سے پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ پیدا ہمیں کیا کیوں گیا ہے, ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں. اللہ کا کوئی مقصد, کل میں نے بیان کیا نا, ایک مثال دی, دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. دیکھیں جو کام دنیا میں خود بخود ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور جو کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے اکثر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں اگر گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا, میں بیان کر رہا ہوں اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے میرا ہاتھ غلطی سے گلاس پہ لگا اور گلاس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا, ریزن پوچھیں گے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں جواب میں, توڑا نہیں ہے بھائی, ٹوٹ گیا ہے. یہ خود بخود ہو گیا ہے, میں نے ارادے سے یہ کام نہیں کیا. اس کی ریزن بیان کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں. اللہ کرے یہ باتیں کسی طرح ہمارے دماغ میں اتر جائیں, زندگی بدل جائے گی ہم سب کی, لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. نہیں تو کم از کم احساس تو ہوگا کہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. زندگی کو صحیح کرنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بس سکسیس کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کامیابی نہیں, بنگلہ, لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب ایسی کامیابی کا کرنا کیا ہے. وہ ایک موٹیویشن اسپیکر میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے پیسہ کامیابی نہیں ہے, گاڑی کامیابی نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہے کیا کامیابی, کہہ رہے ہیں آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک عاشق جو ہے نا اپنی معشوقہ کو کہنے لگا, غریب عاشق تھا, تو وہ اپنی معشوقہ کو کہنے لگا میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ, دل میں بٹھا سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگا اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. وہ کہہ رہی ہے ستار کا نمبر چاہیے. مجھے پلکوں پہ بیٹھ کے کیا بھائی بالکل صحیح کہا اس نے. وہی تو لانے رپے دے رہا ہے دل میں جگہ, کھلانے کو دل پر روٹی نہیں ہے, نہ تیرے پاس کھلانے کو روٹی ہے نہ تیرے پاس گھر ہے. تو یہی بات کرتے ہیں سکسیس یہ ہے کہ کامیابی گاڑی نہیں ہے, کامیابی آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی. تو اگلا سیٹسفائی ہوگا کیوں؟ وہ کہے گا یار جب آخرت بھی نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, تو کامیاب تو وہی ہے جس کے پاس گاڑی اچھی ہے, جس کے پاس بنگلہ اچھا ہے, جس کی صحت اچھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے لیے وہ غیر اخلاقی حرکتیں اکثر لوگ, میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں, اکثر پھر کریں گے غیر اخلاقی حرکتیں. پھر ان سے جب گاڑی چھینے گی تو وہ کہیں گے ہم اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو کام خود بخود ہوتا ہے, میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور آپ پوچھنے کیوں ٹوٹا, تو میں کیا جواب میں کہوں گا, بھائی توڑا نہیں ہے ٹوٹ گیا. لیکن اگر میں اٹھا کے ایسے کر کے زمین پہ پٹک دوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا, میں کہوں ویسے ہی. آپ کہیں گے ہم نے آپ کو آسٹریلیا بیان کے لیے بلایا ہے گلاس توڑنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی,
गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया, यही कहेंगे ना। तो वैसे ही क्यों, फिर आपको डर ये भी होगा कि आज ये गिलास जमीन पे मारा, कल किसी के सर पे भी मार सकते हैं, और गिलास के साथ अगले का सर भी तोड़ देंगे। फिर जब इनसे पूछा जाएगा आपने गिलास भी तोड़ा, इनका सर भी फोड़ा, क्यों, मैं जवाब में कहूंगा ऐसा ही होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, पहला मसला समझ आया, जो काम किया जाता है उसकी कोई रीजन होती है। दूसरी बात ये है कि जब कोई काम इत्तेफाक से होता है तो उसमें मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट जब ही होगी जब किसी मैनेजर ने, किसी जानने वाले ने उसको बनाया हो, किया हो। मसलन गिलास टूटा हुआ था, आपने देखा जुड़ा हुआ रखा है यहां पे, अगले दिन बड़ा जबरदस्त तमीज से जुड़ गया हो। अब आप पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब कल आपने गिलास तोड़ा, चलो आपसे गलती हुई, लेकिन हमें खुशी है कि आपने ये जोड़ भी दिया। मैं जवाब में कहता हूं नहीं, मैंने जोड़ा नहीं है। आप कहें किसने जोड़ा, मैं कहूं खुद ब खुद जुड़ गया। खुद ब खुद कैसे जुड़ गया भाई, वो हुआ ये था, डार्विन की पूरी थ्योरी पेश कर दी मैंने कि वो एक दफा का वंस अपॉन